أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رواه النسائی وابن ماجہ۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تہجد میں قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر آئے ان تعذبهم فإنهم عبادك، تو ساری رات صبح تک اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے۔ تہجد میں آدمی الحمد کے بعد قرآن پڑھتا ہے، تو جب اس آیت شریف پر پہنچ گئے تو ساری رات بس اسی کو پڑھتے رہے صبح تک، ایک آیت کو دہراتے رہے۔ جب آدمی کو کوئی چیز مزہ دے پھر آدمی اسی کو پھر بار بار پڑھتا ہے۔ آیت کوئی طبیعت کے موافق ہو، حال پیدا ہو، آدمی کے حال پیدا ہو، دل کی کیفیت ہے، تو واقعے کے موافق دل کا حال آ جائے، پھر آدمی اسی میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قلبی کیفیت، ایک حال سے اصطلاح تصوف والا حال مراد ہے۔ صبح تک قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصبح، رات کو عبادت میں کھڑے پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب یہ آیت چھوٹی سی آیت ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اصل میں یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لفظ ہیں۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو عرض کر رہے ہیں، اے اللہ اگر تو میری قوم کو عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، مالک اپنے بندے کو سزا دے، تو اس کو کچھ نہیں کر سکتا، سائیں جو ہوا وہ اس کا غلام ہے۔ اگر تو ان لوگوں کو عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، یعنی تو مالک ہے، عذاب کر سکتا ہے، کوئی تجھے کہنے والا نہیں۔ اگر تو ان کو بخش دے، اگر تو ان کو بخش دے تو پھر بھی یہ تیرے بندے ہیں اور تو بہت مہربان ہے۔ تو اگر بخشے تو پھر بھی یہ تیرے بندے ہیں۔ اب اشارہ اس طرف ہے، کہنا تو یہی تھا کہ تو ان کو بخشے تو مہربان ہے، بخشنے والا ہے، تو زیادہ خوش ہو جائے گا، یہ تیرے بندے ہیں، تیری طرف دیکھتے ہیں اور تو سائیں ہے، بخشے تو
یہ تیری شان کے مطابق ہے، مطلب یہ تیری شان تیری بہترین صفتوں کے مطابق ہے۔ یہ ایک طریقے سے عرض کرے اللہ بخش دے، یہ مطلب ہے۔ تو سیدھا نہیں کہتا تو بخش دے، کہتا اگر تو عذاب کرے پھر بھی مالک ہے، تجھے کوئی کہنے والا تو نہیں، اگر تو بخش دے تو سبحان اللہ۔ آگے ایک جملہ آیا، اس جملہ کو مفسرین نے ابتدائی دونوں حصوں سے ملایا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی بہت زیادہ غلبہ والا ہے، تو طاقت والا ہے۔ اگر تو کسی کو عذاب کرے کوئی بھاگ نہیں سکتا، تو عزیز ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے، جلدی عذاب نہیں کرتا اور اپنے بندوں ضعیفوں کو بخش دیتا ہے۔ آگے دو صفتیں آئیں، عزیز کا تعلق ان تعذبہم سے ہے اور حکیم کا تعلق ان تغفر لہم سے ہے۔ آگے اللہ کی صفتیں بیان کی، اللہ تو یہ صفتیں ہیں، ان صفتوں کی وجہ سے تو مالک ہے، عذاب کرے بھی کر سکتا ہے، اگر بخش دے تو تیری حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ بخش دے۔ حضور کو اس آیت میں جو مزہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ لفظ کہا، بہت اچھے لفظ ہیں، پھر ساری رات پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ رات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت میں کس قسم کے اسرار نازل ہوئے، کس قسم کے احوال نازل ہوئے، مفسرین نے اپنی اپنی سوچ کے موافق بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ شیخ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ حال ہوا کہ میرے بندے، میری امت، میری جماعت بھی خطا دار ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کرے تو کوئی کہنے والا تو نہیں اس کو، لیکن بخشے تو اللہ مہربان ہے۔ پھر حضور ان تغفر لہم کہہ کر اللہ کے دربار میں حال میں یہ عرض کر رہے تھے، اللہ امت کو بخش۔ یوں سمجھو اپنی امت کی بخشش کے لیے ساری رات دعا کرتے رہے۔ امت کی بخشش کی بات جو آ گئی، اپنے لیے تو کوئی بات نہیں ہے کہ تو عذاب کرے تو مالک بخشے تو مہربان ہے۔ تو اب اس حصے میں جو آئے امت کی بخشش کی بات آئی تو ساری رات امت کی بخشش مانگتے رہے، اللہ میری امت کو بخش، اللہ میری امت کو بخش۔ یہ ایک اٹکل ہے، اس میں اٹکل سے مانگنا، یہ جو انداز ہے اٹکل کا ہے۔ ایک بھکاری جو دروازے پر کھڑا ہے، اس کو کہے آپ پر کوئی زور نہیں ہمارا، آپ مالک نہ دیں بھی کوئی بات نہیں، اگر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ پہلے جملے سے نا وہ پہلے سمجھا تھا مجھ پر یہ زور کر رہا ہے، مجھے دوا ہے۔ پہلا جملہ جو کہے گا تو وہ خوش ہوگا، کہے گا یہ میری تعریف کر رہا ہے، میں مالک ہوں، یہ مجھ پر زبردستی نہیں کرنا، تو بھی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ ایک عاجزی کا طریقہ ہے، عاجزی کا طریقہ۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ ہے عاجزی، سائیں کی اظہار بڑائی۔ پہلے اپنے سائیں کی اظہار بڑائی تو کرو، اپنی عاجزی کرو، پھر اس کے بعد اٹکل سے مانگو۔
یہ وہ طریقہ ہے. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. یہاں آ کر چپ کر دیا بس. فإنك أنت العزيز الحكيم. بعض نے کہا ان تغفر لهم کی جزا یہ فإنك أنت العزيز الحكيم ہے، اور بعض نے کہا کہ ان تغفر لهم کی جزا محذوف ہے، وہ بھی فإنهم عبادك یا اس کے مثل اور ہے. اس کو محذوف کیا کہ بندگان الہی اپنے حال کے موافق اس کو مقدر بنائیں. فإنك أنت العزیز الحکیم یہ دونوں کے لیے اصولی قاعدہ ہے. اس قاعدہ سے یہ دونوں شرط و جزا وقوع پذیر ہو گئے ہیں. معلوم ہوا کہ اگر آدمی نفلی نماز میں ایک آیت کو 1000 دفعہ پڑھے تو صحیح ہے، شرعاً ممنوع نہیں. آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ کو مزہ آیا، ایک آیت کو آپ 1000 دفعہ پڑھیں، قل هو اللہ 100 دفعہ پڑھیں، صحیح ہے. یہ ایک صورت کو ویسے بار بار پڑھنا صحیح تو نہیں ہے. فرض نماز میں آپ ایک صورت کو بار بار پڑھیں صحیح نہیں. باقی نفل نماز میں ایک صورت کو اگر آپ 10 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں صحیح ہے. یہ حدیث مبارک اس کی دلیل ہے کہ ایک آیت کو نفل نماز میں جتنی بار پڑھیں سنت سے ثابت ہے، شرعاً جائز ہے، کوئی حرج نہیں. نماز نفل کے احکام اور ہیں اور فرض نماز کے احکام اور ہیں. کچھ ظاہری و شرعی احکام ہوتے ہیں اور کچھ دل کے احوال ہوتے ہیں، دل کی کیفیتوں کے مسائل ہوتے ہیں. احادیث میں دونوں چیزیں موجود ہیں، شرعی و ظاہری مسائل بھی ہیں اور قلبی و روحانی احوال بھی موجود ہیں. پھر ہر آدمی اپنے علم و عرفان کے موافق مسائل سمجھے گا، پہچانے گا. سبحان اللہ. سے معلوم ہوا کہ اللہ کو عاجزی پسند ہے. ایک آیت میں بار بار پڑھنے کی عاجزی ہے، محبوب سے مناجات ہے، محبوب سے رابطہ ہے. سبحان اللہ. ابھی نماز فجر میں پڑھ رہا تھا میں، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. قرآن ہے، اے میرے حبیب یاسین میں نے آپ کو بھیجا لوگوں کو جہنم سے ڈراؤ، سیدھی راہ دکھاؤ. پھر فرمایا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، بے شک اللہ کا قول ان کے اکثر پر ثابت ہوا. اکثر کا لفظ کہا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تقدیر الہی اللہ نے لکھ دیا، پہچانتا اپنے بندوں کو، ان کے حال کو. اے میرے حبیب آپ تبلیغ کرتے رہو، دعوت دیتے رہو، سیدھی راہ دکھاتے رہو، جہنم سے ڈراتے رہو، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لفظ اکثر کہا. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. آپ کہیں گے جی نبی تبلیغ کر رہے ہیں، اب تک لوگ ایمان نہیں لا رہے. قرآن نے پہلے سے کہہ دیا اکثر ایمان نہیں لائیں. اب پوری دنیا میں اکثر لوگ غیر مسلم ہیں. اب بھی پوری دنیا میں مسلمان ان کی بنسبت کم ہیں. پوری دنیا میں تقریباً 250 ملک ہیں، 250-60 کے قریب ملک ہیں، 250 کے قریب ملک ہیں. ان میں صرف 50 کے قریب اسلامی ملک ہیں. تو کتنا زیادہ غیر اسلامی ملک ہوئے.
اسلامی ممالک کم ہیں، غیر اسلامی ممالک زیادہ ہیں، اور مجموعی لحاظ سے آبادی میں بھی غیر مسلم پوری دنیا میں زیادہ ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ عذاب الہی والی بات ثابت ہو گئی ان کے اکثر پر، کثیر بھی نہیں کہا، اکثر پر، جو زیادہ ہیں وہ۔ پھر ڈر پیدا ہوتے، اللہ رحم کرے، ہمیں ان اکثر میں نہ شامل کرے۔ بندہ تو ڈر، خدا ناراض ہو جائے تو اکثر میں کہتا ہے تو کافر مر جائے ہمیشہ دوزخی، پھر دوزخ سے نکلنا نہیں، ہمیشہ تو دوزخی ہے، پوری زندگی نہ موت ہے نہ دوبارہ واپس آنا ہے، ہمیشہ تو زندہ رہے گا اور ہمیشہ دوزخ میں۔ اتنا خوف کی بات ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت سمجھنے، عمل کرنے